قرآن مجید کا سورہ نمبر 33 سورہ احزاب۔ سورہ احزاب کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 33 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 90 ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس سورہ کا اہم حصہ جنگ احزاب یعنی جنگ خندق کے بارے میں ہے، اس لیے اس نام کا انتخاب ہوا، اور احزاب عربی میں گروہوں کو کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 6 میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو مومنین کی مائیں قرار دیا گیا ہے۔ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امہات المومنین قرار دینا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کی وجہ سے ہے، اور یہ ایک روحانی رشتہ ہے۔ آیت نمبر 33 میں ہر قسم کے رزق سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاک و پاکیزہ ہونے کی ضمانت دی گئی ہے۔ شیعہ سنی روایات کے مطابق اہل بیت علیہ السلام سے پنجتن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہستیاں مراد ہیں، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج اس آیت میں شامل نہیں ہیں۔ آیت نمبر 37 میں حضرت زید ابن حارثہ کا ذکر ہے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آزاد کیا تو انہوں نے باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لے پالک بیٹے کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں موجود ہے۔ اسی آیت میں لے پالک بیٹے کا محرم نہ ہونا بیان کیا گیا ہے، یعنی اگر کسی بچے کو گود لیا جائے تو وہ بچہ نہ تو محرم ہوگا اور نہ ہی وراثت پائے گا۔ آیت نمبر 56 میں مومنین کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق اہل بیت نبی علیہ السلام کے ذکر کے بغیر صلوات دم بریدہ یعنی ادھورا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 70 میں سیدھی بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ زبان کا صحیح استعمال ہی تقوی کا کمال ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اسے ہرن کی کھال پر لکھ کر تنگ منہ والی بوتل میں رکھے تو اللہ تعالی کے حکم سے اس کی بہنوں اور بیٹیوں اور دوسرے اقربا کی لڑکیوں کے لیے اچھے رشتے آئیں گے، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الكافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے ڈرتے رہو اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرے، بے شک اللہ بڑا جاننے والا، بڑا حکمت والا ہے۔ واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کرے، بے شک تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔
وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار پر توکل کریں، بے شک اللہ تعالی کارسازی کے لیے کافی ہے۔ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل۔ اور اللہ نے کسی مرد کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، اور نہ ہی تمہاری ان بیویوں کو تمہاری مائیں بنایا ہے جن سے تم زہار کرتے ہو، اور نہ ہی اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے، اور وہی سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپوں کے نام سے پکارا کرو، یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف ہے، اور اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کا علم نہ ہو تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں، اور تم سے جو بھول چک ہو جائے اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ہاں البتہ گناہ اس پر ہے جو تم دل سے ارادہ کر کے کرو، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا۔ نبی مومنین پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق کے تصرف رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ان مومنین کی مائیں ہیں، اور کتاب اللہ کی روح سے رشتہ دار بنسبت عام مومنین و مہاجرین کے وراثت میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی، اور نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سب سے سخت عہد لیا تھا۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ تاکہ وہ پروردگار ان سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے متعلق سوال کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا۔ اے ایمان والو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو
جو اس نے تم پر کیا ہے جب کفار کے لشکر تم پر چڑھ آئے اور ہم نے تمہاری مدد کے لیے ان پر ہوا آندھی بھیجی اور فرشتوں کے ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے خوب دیکھ رہا تھا۔ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا۔ جب وہ تم پر اوپر اور نیچے سے چڑھ آئے اور شدت خوف سے آنکھیں پتھرا گئی اور دل کلیجے منہ کو آ گئے اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ اس وقت ایمان والوں کو خوب آزمایا گیا اور انہیں سخت زلزلے میں ڈال دیا گیا، سخت جھنجھوڑا گیا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہنے لگے کہ خدا اور رسول نے ہم سے فتح کا جو وعدہ کیا تھا وہ دھوکے کے سوا کچھ نہ تھا۔ وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا کہ اے یثرب والو، اب یہاں تمہارے ٹھہرنے کا موقع نہیں ہے، سو واپس چلو۔ اور ان میں سے ایک گروہ یہ کہہ کر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگ رہا تھا کہ ہمارے گھر خالی غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ خالی غیر محفوظ نہیں تھے، وہ تو صرف وہاں سے بھاگنا چاہتے تھے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ اور اگر ان پر اسی مدینہ کے اطراف سے دشمن گھس آتے اور پھر انہیں اس فتنے میں شرکت کی دعوت دی جاتی تو یہ اس میں پڑ جاتے اور اس میں زیادہ توقف نہ کرتے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ حالانکہ انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ مقابلے میں پیٹھ نہیں پھیریں گے اور اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے متعلق باز پرس کی جائے گی۔ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گا، اگر ایسا کیا بھی تو پھر بھی زندگانی دنیا سے تمہیں لطف اندوز ہونے کا بہت تھوڑا موقع دیا جائے گا۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ اور وہ لوگ اللہ کے سوا اپنا نہ کوئی سرپرست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا۔
اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جہاد سے روکتے ہیں اور انہیں بھی جو اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں کہ وہاں سے جنگ چھوڑ کر ہماری طرف آ جاؤ، اور یہ لوگ میدان جنگ میں بہت کم آتے ہیں۔ أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا۔ وہ تمہارے معاملے میں سخت بخیل ہے، اور جب خوف کا وقت آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھیں گے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اس شخص کی طرح گھوم رہی ہیں جس پر موت کی غشی طاری ہو۔ پھر جب خوف جاتا رہے تو یہ لوگ اپنی تیز زبانوں سے تانا دیتے ہیں، یہ مال غنیمت کے بڑے حریص ہیں۔ دراصل یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں، چنانچہ اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے ہیں، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا۔ دشمن چلا گیا مگر یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ابھی لشکر گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ لشکر دوبارہ آ جائے تو یہ پسند کریں گے کہ کاش ہم صحرا میں بدبوؤں کے ساتھ جا کر رہیں اور وہاں سے تمہاری خبریں پوچھتے رہیں، اور اگر تم میں ہوتے تو جب بھی دشمن سے جنگ نہ کرتے مگر بہت کم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ بے شک تمہارے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں پیروی کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور قیامت کے آنے کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بکثرت یاد کرتا ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اور سچے اہل ایمان کا حال یہ تھا کہ جب انہوں نے لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ ہے وہ لشکر جس کا خدا اور رسول نے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور رسول نے سچ فرمایا تھا، اور اس بات نے ان کے ایمان اور جذبہ تسلیم میں مزید اضافہ کر دیا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ اور اہل ایمان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے وہ عہد و پیمان سچا کر دکھایا جو اللہ سے کیا تھا، سو ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنا وقت پورا کر چکے ہیں اور کچھ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی روش میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ تاکہ خدا سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا۔ اور اللہ نے کافروں کو غم و غصے کی حالت میں بے نیل مرام لوٹایا کہ وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے، اور اللہ نے مومنوں کو جنگ کی زحمت سے بچا لیا، اور اللہ بڑا طاقتور اور غالب ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ خدا نے اہل کتاب کو جنہوں نے ان کفار کی مدد کی تھی ان کے قلوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، چنانچہ تم ان میں سے بعض کو قتل کرنے لگے اور بعض کو قید کر لیا۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اور خدا نے تمہیں ان کافروں کی زمین اور ان کے گھروں کا اور ان کے اموال کا اور ان کی اس زمین کا جس پر تم نے قدم بھی نہیں رکھا تھا وارث بنا دیا، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتی ہو تو آؤ کہ تمہیں کچھ مال و متاع دے کر اچھے طریقے سے رخصت کروں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اگر تم خدا اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طلبگار ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلك علی اللہ یسیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی بے حیائی اور برائی کرے گی تو اسے دوہری سزا دی جائے گی، اور یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور تم میں سے جو خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرتی رہے گی تو ہم اس کو اس کا اجر دوہرا دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے جنت میں عمدہ روزی تیار کر رکھی ہے۔ یا نساء النبی لستن كأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، تم اور عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو، بس تم ایسے نرم لہجے میں بات نہ کرو کہ جس کے دل میں کوئی بیماری ہے وہ طمع کرنے لگے، اور قاعدے کے مطابق باوقار طریقے سے بات کیا کرو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى
وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور سابقہ زمانہ جاہلیت کی طرح اپنی آرائش کی نمائش نہ کرتی پھرو، باہر نہ نکلا کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو۔ اے اہل بیت، اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کے رجس، آلودگی کو دور رکھے اور تمہیں اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اور اللہ کی جو آیتیں اور حکمت کی جو باتیں تمہارے گھروں میں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، بے شک اللہ بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صابر مرد اور صابر عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو بکثرت یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں۔ اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر و ثواب مہیا کر رکھا ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو انہیں اپنے اس معاملے میں کوئی اختیار ہو، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے گا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ اے رسول، وہ وقت یاد کرو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے، اسے نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت وہ بات اپنے دل میں چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی طعن و تشنیع سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ
اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ڈرے۔ بہرحال جب زید نے اس عورت زینب سے اپنی حاجت پوری کر لی، اسے طلاق دے دی، تو ہم نے اس خاتون کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دی تاکہ اہل ایمان پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہ جائے جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں اور انہیں طلاق دے کر فارغ کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو بہرحال ہو کر رہتا ہے۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ اس کام کے کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے جو خدا نے ان کے لیے مقرر کیا ہے۔ جو لوگ انبیاء علیہ السلام اس سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی خدا کا یہی معمول رہا ہے، اور اللہ کا حکم حقیقی اندازے کے مطابق مقرر کیا ہوا ہوتا ہے۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا۔ وہ پیغمبر ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے پیغامات اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور وہ اللہ کے سوا اور کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ہاں البتہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاتم النبیین، سلسلہ انبیاء کے ختم کرنے والے اور مہر اختتام ہے، اور خدا ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا۔ اے ایمان والو، اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو، وسبحوه بكرة وأصيلا۔ اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما۔ وہ اللہ وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی دعائے مغفرت کرتے ہیں تاکہ تمہیں دوزخ اور جہنم کی تاریکیوں سے نور جنت و نعیم کی طرف نکال لائے، اور وہ اہل ایمان پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تحیتهم یوم یلقونه سلام وأعد لهم اجرا کریما۔ جس دن وہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ان کو سلام سے دعا دی جائے گی کہ تم سلامت رہو، اور اس نے ان کے لیے باعزت اجر بہشت تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کا گواہ بنا کر اور نیکوکاروں کو خوشخبری دینے والا اور بدکاروں کو ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور رشد و ہدایت کا روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور ایمان والوں کو خوشخبری دیجیے کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بڑا فضل و کرم ہے۔ ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی اللہ
وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور خبردار کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے گا اور ان کی اذیت رسانی کو چھوڑ دیجیے اور اللہ پر بھروسہ کیجیے اور کارسازی کے لیے اللہ کافی ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا۔ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے مباشرت کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت نہیں ہے جسے تم شمار کرو اور جس کے دنوں کو گنو، لہذا انہیں کچھ مال دے کر اور خوبصورتی سے رخصت کر دو۔ يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کے مہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کر دیے ہیں، اور وہ مملوکہ کنیزیں جو اللہ نے بطور غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، یہ سب بھی حلال ہیں، اور اس مومن عورت کو بھی حلال کیا ہے اگر وہ اپنا نفس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہبا کر دے، بشرطے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے نکاح کرنا چاہے۔ یہ اجازت صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں جو احکام ہم نے ان کی بیویوں اور مملوکہ کنیزوں کے بارے میں مقرر کیے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی قسم کی تنگی نہ ہو، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ترجی من تشاء منهن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار ہے کہ اپنی ازواج میں سے جس کو چاہے دور کر دیں اور جس کو چاہے اپنے پاس رکھیں، اور جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علیحدہ کر دیا تھا اگر ان میں سے کسی کو دوبارہ طلب کرنا چاہیں تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ اختیار جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا ہے اس سے قریب تر ہے کہ ان ازواج کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جو کچھ عطا فرمائیں وہ سب کے سب اس پر خوش ہو جائیں، اور جو کچھ
تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور بے شک اللہ بڑا جاننے والا اور بڑا بردبار ہے۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ اب اس کے بعد اور عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ ہی اس کی اجازت ہے کہ ان کے بدلے اور بیویاں لے آئیں، اگرچہ ان کا حسن و جمال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا ہی پسند ہو، سوائے ان کنیزوں کے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا نگران ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما۔ اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو مگر جب تمہیں کھانے کے لیے اندر آنے کی اجازت دی جائے، اور نہ ہی اس کے پکنے کا انتظار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر بیٹھ کر کیا کرو، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو عین وقت پر اندر داخل ہو جاؤ، پھر جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ، اور دل بہلانے کے لیے باتوں میں نہ لگے رہو، کیونکہ تمہاری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچاتی ہیں، مگر وہ تم سے شرم کرتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اور جب تم ان ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ طریقہ کار تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزگی کا زیادہ باعث ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد کبھی بھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو، بے شک یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی برائی، گناہ کی بات ہے۔ إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما۔ تم اگر کسی چیز کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، بہرحال اللہ ہر چیز کا بڑا جاننے والا ہے۔ لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا۔ ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس بات میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، بھانجے اور ان کی اپنی مسلمان عورتیں اور ان کی مملوکہ کنیزیں ان کے سامنے آئیں، اور اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو جس طرح بھیجنے کا حق ہے۔ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، اللہ ان پر دنیا و آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت پہنچاتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہو، بے شک وہ ایک بڑے بہتان اور کھلے ہوئے گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں، بیٹیوں اور عام اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ باہر نکلتے وقت اپنے اوپر چادر بطور گھونگھٹ لٹکا لیا کریں۔ یہ طریقہ قریب تر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا۔ اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینے میں افواہیں پھیلانے والے اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے خلاف حرکت میں لے آئیں گے، پھر وہ اس مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں نہیں رہ سکیں گے مگر بہت کم۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ وہ بھی لعنت کے مارے ہوئے، وہ جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح قتل کیے جائیں گے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ جو ایسے لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی اللہ کا یہی دستور رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کب آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے سائل، تمہیں کیا خبر، شاید قیامت قریب ہی ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین وأعد لهم سعیرا۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا۔ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ وہاں کوئی حامی و مددگار نہیں پائیں گے۔
يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، جس دن ان کے چہرے دوزخ کی آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور کاش ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، اور وہی کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں کی اطاعت کی سو انہوں نے سیدھے راستے سے ہمیں بھٹکا دیا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، اے ہمارے پروردگار انہیں دوہرا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت کر. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا. اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت پہنچائی تھی، تو اللہ نے انہیں ان کی ان باتوں تہمتوں سے بری کر دیا اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے معزز تھے. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اے ایمان والو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور درستی اور راستی کی بات کہا کرو. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کرے گا، اور جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ عظیم کامیابی حاصل کرے گا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بے شک ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، مگر ان سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا اور وہ اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اسے بلا تامل اٹھا لیا. بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. تاکہ خدا منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے، اور تاکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول کرے، ان پر نظر توجہ فرمائے، اور بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے.